السلام علیکم ناظرین، اے بی سی نیوز اردو دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں، جہاں پر آج آرٹیکل 63A کی تشریح پر نظر ثانی کا کیس تھا، اور 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کرنی تھی، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تھا۔ اور جسٹس منیب اختر آج عدالت نہیں آئے۔ یہ تمام تر معاملات جاننے کے لیے کہ آج عدالت میں کیا ہوا، سینئر صحافی ملک وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ سر بتائیے گا کہ جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ آج نہیں بنے، انہوں نے ایک خط بھی لکھا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، اب تو ان کے خط کی جو کاپی ہے وہ بھی منظر عام پہ آ چکی ہے، اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے گلہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو گئی، اور اس بدنیتی پر مبنی جو ایک شدید کیمپین تھی، اس میں خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بذات خود ملوث تھے۔ اور اس سے قبل اگر ہم سماعت کا احوال اس پہ بات کریں تو دیکھیے، معاملہ شروع اب سے نہیں ہوتا ہے، یہ معاملہ تب سے شروع ہوتا ہے جب 18 جولائی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس روز سے اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں، وہ اکثریت پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ اس مقدمے کو سماعت کے لیے لگنے نہیں دیتے۔ مین وائل پھر ایک ترمیمی آرڈیننس آ جاتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ترمیمی آرڈیننس پر عمل ایسے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ دن کو 11 بجے ترمیمی آرڈیننس کی فیڈرل کیبنٹ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی جاتی ہے، دن 2 بجے صدر مملکت دستخط کرتے ہیں، شام 6 بجے قاضی فائز عیسیٰ اس پہ عمل درآمد کر کے جسٹس منیب کو کمیٹی سے نکال کے اور جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور یہ سب اس لمحے میں ہو رہا ہے جب وفاقی حکومت کے وزراء آ کر روز ٹی وی پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ نہ ملیں تو ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ ملا کر آئینی ترمیم کر لیں گے، یعنی کہ فلور کراسنگ کر لیں گے، یعنی کہ لوٹک ریسی شروع کر دیں گے، یعنی کہ ڈیفیکشن کی جو شک ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس فیصلے کو انڈو کر دے گی۔ تو یہ معاملات تب سے چلتے آ رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ جسٹس منصور علی شاہ اس کمیٹی کو نہیں مانتے، اس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں 23 ستمبر غالباً 25 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس جواب میں وہ جو وجوہات بیان کرتے ہیں اپنے خط میں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش پر ہی لایا گیا ہے، یعنی جو وجوہات وفاقی حکومت کو دینی چاہیے تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے خط میں دے رہے ہیں۔ اور پھر اس خط میں جسٹس منیب اختر کے اوپر شدید الفاظ میں ان کے خلاف 11 الزامات لگا دیتے ہیں۔ خط اس دن جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا نا، مجھے لگا یوں کہ جیسے جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ گویا کوئی ملزم ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ان کے خلاف پوری ایک چارج شیٹ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ معاملات تب سے چلتے آ رہے ہیں، اور آج یہی ایکسپیکٹڈ تھا۔ مطلب ہم کورٹ رپورٹرز گزشتہ 2 سے 3 روز میں یہ سوچ رہے تھے کہ 30 ستمبر کو جسٹس منیب اختر کیا کریں گے۔ ایک سوچ ہمیں یہ بھی آئی کہ وہ نہیں آئیں گے، لیکن نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا وہ نہیں پتا تھا کسی کو۔ تو آج انہوں نے، اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں کہوں، انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ میں شمولیت سے انکار کیا۔ وہ ججز کے ساتھ آئے بھی نہیں ہیں، کمرہ عدالت میں ان کی نشست بھی خالی تھی۔ انہوں نے خط لکھ کر کہا ہے کہ میں اس کمیٹی کو نہیں مانتا، لہٰذا اس کمیٹی کے جو فیصلے ہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا، میں خود کو اس کیس سے الگ نہیں کر رہا، میں کیس سننا چاہتا ہوں، لیکن موجودہ حالات میں کمیٹی ایسی بن چکی ہے میں کیس نہیں سننا۔ تو یہ سارا کچھ ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پر، وہی قاضی فائز عیسیٰ جو ماضی میں 25 ستمبر کو جسٹس منیب اختر کے اوپر 11 سنگین نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں، آج وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ خوشامد کر رہے ہیں۔ 6 مرتبہ تو انہوں نے کہا کہ میں قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منیب اختر سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، یہ الفاظ تھے ان کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو جسٹس منیب اختر ان کے نزدیک 11 پوری پوائنٹس پر چارج شیٹ اس خط میں تھی، آج وہ کہہ رہے تھے آنریبل جج، ڈسٹنگوشڈ کولیگ، مائی لارڈ، تو اس طرح کے زبان استعمال کر رہے تھے۔ یعنی کیا آپ اپنے الزامات سے مکر گئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں، یہ جو 63A کی نظر ثانی کا مقدمہ ہے، وہ بقا ہے کچھ لوگوں کی، اسٹیبلشمنٹ سے لے کر الیکشن کمشنر سے لے کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اٹ سیلف اور وفاقی حکومت، ان کی بقا ہے۔ اس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اب کل کیا ہوگا؟ اصولی طور پر دیکھا جائے تو جج کا جو ریکیوزل ہوتا ہے وہ کمرہ عدالت میں آ کے ریکارڈ ہوتا ہے، اور یہ بات میں بھی نہیں کہہ رہا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اپنی آبزرویشن میں مان چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصولی طور پر اگر ایک جج جس کے فیصلے کے خلاف ریویو آیا ہے وہ سپریم کورٹ میں سرونگ ہے، وہ ریٹائر نہیں ہوا، تو اس کو بینچ میں شامل کیے بغیر آپ مقدمہ نہیں سن سکتے، یا تو آپ سپریم کورٹ کے رولز جا کر تبدیل کر دیں،
اس کے لیے آپ کو فل کورٹ کی میٹنگ بلانی پڑے گی. فل کورٹ کی میٹنگ میں آپ اقلیت میں آپ خود پھنس جائیں گے. تو قاضی فیصل صاحب ان دونوں ضابطوں کو وائلیٹ کرتے ہوئے روندتے ہوئے کل کے روز دوبارہ کمیٹی کی میٹنگ بلا لیں گے. اچھا اب یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ کمیٹی کی میٹنگ بلانے کا تردد کرنا ہی کیوں؟ کمیٹی میں شامل کون ہے؟ جسٹس امین الدین خان. آپ حضور آنکھیں بند کر کے رات کو آپ سو رہے ہیں, آپ بیڈ پہ ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے سونے کا ٹائم ہے, آپ اس وقت دماغ میں بھی بینچ بنا سکتے ہیں. آپ کو اب اعتراض نہیں آئے گا دوسری جانب سے, کیونکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں نہیں ہیں. تو اب قاضی فیصل صاحب نے تو الٹیمیٹم دے دیا, اب دیکھتے ہیں کہ کل کے روز کیا ہوتا ہے. وسیم ملک صاحب یہ بتائیں کہ جسٹس منیب اختر نے اور منصور علی شاہ نے اعتراض اٹھایا ہے, تو قانونی حوالے سے کیا کہتا ہے کہ جب جو کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر یا قاضی فائز عیسی صاحب کے اوپر جب اعتراض اٹھائے, تو قانونی حوالے سے کیا کہتا ہے کہ ان کے اعتراض پہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا وہ ان کی سوابدید ہوتی ہے کہ وہ چھوڑیں نہ چھوڑیں؟ دیکھیے قانون آرڈیننس لانا وفاقی حکومت کا اختیار ہے, آئین نے انہیں دیا ہے, قانون سازی بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن آرڈیننس کن حالات میں لایا جاتا ہے یہ میں کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں قاضی فیصل صاحب کے اوپر تنقید کرتا ہوں, تو میں باعث ہوں, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. آرڈیننس لانا پارلیمان کی توہین ہے, یہ میں نہیں کہتا تھا, قاضی فیصل صاحب کہتے تھے. بالکل. اسی ایک نقطے کے اوپر یہ جو ترمیمی آرڈیننس آیا وہ کس قدر بدنیتی پر مبنی ہے, اور وہ ہائی کورٹس میں چیلنج ہوا ہے. اگر انڈیپینڈنٹلی اس کے اوپر کارروائی ہو تو اسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں بدنیتی کا عنصر ہے. آپ قانون سازی, آپ آرڈیننس پرسن اسپیسیفک نہیں لاتے, ایجنڈا بیسڈ نہیں لاتے. اور پھر قاضی فیصل صاحب اٹ سیلف اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ ہنگامی حالات میں آرڈیننس لایا جاتا ہے, ورنہ پھر آپ آرڈیننس عام حالات میں لاتے ہیں تو یہ پارلیمان کی توہین ہے اور آپ پارلیمان کو بند کر دیں. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ رولز یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ ریویو بینچ میں اگر وہ جج ہوگا سپریم کورٹ میں سرونگ, تو ریویو والے بینچ میں وہ بیٹھے گا جس کے فیصلے کے خلاف ریویو ہے. اور تیسرا ریکیوزل کمرہ عدالت میں ہونا ہے. تو اب جسٹس منیب نہ تو کمرہ عدالت میں آئے ہیں, جسٹس منیب سرونگ بھی ہے, ریٹائر بھی نہیں ہوئے, اور وہ آرڈیننس بھی ہے. تو سارے معاملے میں اگین جب ہم ان ساری چیزوں کو کولیکٹیولی دیکھتے ہیں تو مجھے قاضی فیصل صاحب نظام کو سہولت کاری دیتے نظر آتے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دیں وسیم ملک صاحب کہ آج کمرہ عدالت کے اندر کس طرح کا ماحول تھا؟ ظاہر ہے 5 رکنی جو بینچ تھا اس میں جسٹس منیب اختر نہیں تھے, تو اوور آل جو دیگر جو ججز تھے ان کی باڈی لینگویج کیا تھی, کس طرح کیا ریمارکس کیا ہوئے؟ اچھا قاضی فیصل صاحب اسے بولے ہیں, باقی تو کوئی جج نہیں بولے ان میں سے. غیر معمولی حالات تھے. اچھا مطلب ہم انتظار کر رہے تھے, 20 منٹ بعد بینچ آیا, بینچ آنے سے پہلے اناؤنسمنٹ کروائی گئی کہ بینچ آ رہا ہے, آپ خاموشی سے بیٹھ جائیے. سب نظریں اس دروازے پر تھیں جہاں سے وہ ججز وہ جو ایک ہال ہے, ہال سے ہوتے ہوئے کمرہ عدالت نمبر 1 میں پہنچتے ہیں. 4 ججز آئے. اب معمولی طور پر عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا, ساتھ آتے ہیں. جب تک جج پورا بینچ کنوین نہیں ہوتا, پیچھے کمیٹی روم میں اکٹھا نہیں ہوتا, وہ چل کے کمرہ عدالت میں نہیں آتا. صحیح. انتظار تو کیا گیا 20 منٹ, بار بار پیغامات بھی پہنچائے گئے, منانے کی بھی کوشش کی گئی. جسٹس منیب نہیں آئے تو پھر یہ آئے, تمام ججز آئے. جسٹس منیب کی کرسی خالی تھی, قاضی فیصل صاحب نے وہاں ساری باتیں بتائیں, خط پڑھا, باقی معاملات ہوئے. تو انتہائی غیر معمولی حالات تھے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کل کے روز کا ہے. تو یہ جو انہوں نے منانے والی بات کی ہے کہ ہم ان کو منا لیں گے جسٹس منیب اختر کو, تو یہ نہیں, جسٹس منیب اختر کا بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے اس معاملے پر, وہ کسی صورت بینچ پہ نہیں بیٹھیں گے. نہیں بیٹھیں گے. تو اب اس کیس کی سماعت کل ہونی ہے. کل دوبارہ ہوگی. اگر جسٹس منیب کل تک تو نہیں آتے, وہ تو آبویس ہے نہیں آئیں گے, تو قاضی فیصل صاحب کمیٹی کا اجلاس بلا لیں گے. تو نئی وہ کمیٹی چاہے تشکیل ہوگی. ہاں وہ کمیٹی تو آلریڈی تشکیل ہے نا, وہ ترمیمی آرڈیننس کے بعد. ٹھیک ہے. کمیٹی کا اجلاس ہی کیا بنانا, قاضی فیصل صاحب کہہ دیں گے کہ ہم نے کمیٹی میں طے کیا. تو وہ تو قاضی فیصل صاحب سوتے ہوئے بھی کوئی بات کر دیں تو امین الدین خان صاحب کہیں گے حضور آمین. تو وہ کل غالباً جسٹس منیب کی جگہ کوئی نیا ممبر شامل کر لیا جائے گا. لیکن اس کے بعد بھی کہانی ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف تیار بیٹھی ہے, ان کی لیگل ٹیم آئے گی, وہ بینچ پہ اعتراض تو اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ اعتراض بینچ پہ اعتراض اگین پھر وہ ججز نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ قاضی فیصل صاحب بیٹھیں گے, سنیں گے, تماشا ضرور لگے گا کمرہ عدالت نمبر 1 میں. اگریسو ہوں گے ججز, غصے ہوں گے, فیصلہ دیں گے. اور رات کو 12 بجے تک بھی بیٹھنا پڑا, صبح 4 بجے تک بھی قاضی فیصل 3 بجے تک بھی صبح قاضی فیصل صبح 3 بجے تک بھی بیٹھ کر اس معاملے کا فیصلہ سنائیں گے. کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق 8 یا 9 اکتوبر سے پہلے ایک اٹیمپٹ ہونی ہے آئینی ترامیم کی, اور وہ اسی لوٹا کریسی کے ذریعے.
بہت شکریہ وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر اس بینچ پہ نہیں ہے، اور قاضی فائز صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ نہیں مانتے، وسیم ملک صاحب کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ جسٹس منیب اختر نہیں مانیں گے اور ان کی جگہ کسی اور جج کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے گا۔ کل سماعت ہوگی اور کل دوبارہ آپ کو یہاں سے اپڈیٹ کریں گے، اور مزید خبروں اور اسٹوریز کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABC نیوز اردو۔